الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظنون، اور مچھلی والے۔ یونس علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بیان کیا اور ان کو مچھلی والے کا لقب دیا، جس میں اشارہ ہے کہ یہ مچھلی میں قید ہوئے۔ اس میں ایک تو اس واقعے کی یاد دہانی بھی ہے اور ایک اللہ کا پیار بھی ہے کہ یہ مچھلی والوں کے نام سے اللہ نے ان کو پکارا۔ تو قصہ یوں بیان فرمایا، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ گئے غصے کی حالت میں، غضبناک ہوتے ہوئے۔ یہ یونس علیہ السلام عراق کے شہر کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ وہاں بنی اسرائیل کے لوگ رہتے تھے، اور سورۃ صافات کی آیت نمبر 147 سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل وہاں آباد تھے۔ آپ نے ان کو اللہ کی راہ کی طرف دعوت دی، وہ ایمان نہیں لائے۔ آپ انہیں سمجھاتے رہے، طویل عرصہ گزر گیا، انہیں جھنجھوڑتے رہے اور اللہ کا خوف دلاتے رہے، لیکن قوم ایسی ڈھیٹ تھی کہ وہ قوم انہوں نے بات کو قبول نہیں کیا۔ قوم کی حالت کو دیکھ کر یقیناً یونس علیہ السلام کا دل تنگ ہوتا تھا، انہیں ان کا دکھ ہوتا تھا کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں، ان کی ہمدردی کر رہا ہوں، اور ہمدردی کرنے کے باوجود یہ میری بات کو قبول نہیں کرتے۔ جب ایک طویل عرصہ گزر گیا، وہ ان سے مایوس ہو گئے، اپنی قوم کی ناقدری سے اور ان کے ایمان نہ لانے پر مایوس ہو کر انہوں نے بستی چھوڑ دی۔ انہوں نے سمجھا کہ اب اتنا طویل عرصہ میں نے ان کو سمجھایا ہے، اور طویل عرصہ سمجھانے کے باوجود جب یہ میری بات کو قبول نہیں کر رہے، تو پھر ان ناقدروں کی اوپر محنت کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ ایک بات ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی کہ نبی اس وقت تک ہجرت نہیں کر سکتا جب تک اللہ حکم نہ دے۔ بہرحال وہ غضبناک ہو کر، ناراض ہو کر اپنی قوم سے چل پڑے، اور وہاں سے قوم کو خبر دے دی کہ میں جا رہا ہوں، اور 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آئے گا اور تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، تم نے میری بات کو قبول نہیں کیا۔ ان کو اطلاع دینے کے بعد، ان کو یہ سمجھانے کے بعد وہاں سے چل پڑے، اور اللہ فرماتا ہے کہ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے، کیونکہ بڑا عرصہ سمجھا لیا، بڑے عرصے ان کو دعوت دے لی اور پوری درد دلی کے ساتھ ان پر محنت کر لی۔ اب جب وہ ان سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے گمان یہ کیا کہ میرے اس طرح جانے پر اللہ میری گرفت نہیں کرے گا، یہ تو ناقدر لوگ ہیں۔ وہ یہ بات بھول گئے کہ نبی کو ہجرت کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال 3 دن کی اطلاع دے کر، خبر دے کر وہ جب وہاں سے روانہ ہو گئے، تو یہ واحد قوم ہے جو ان کے جانے کے بعد پریشان ہوئی، اور انہیں احساس ہوا کہ ہمارا ہمدرد چلا گیا۔ اور پھر جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو پوری قوم اللہ کے آگے جھک گئی، ایمان لے آئی، اور ایمان لانے کے بعد وہ استغفار کرنے لگی۔ یہ واحد قوم ہے جس پر سے عذاب ٹلا ہے۔ عذاب کے آثار نمودار ہونے کے بعد ان کے استغفار کی بنا پر، اور یونس علیہ السلام کے ہجرت کی اجازت ملنے سے پہلے چلے جانے کی بنا پر اللہ نے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ یونس علیہ السلام وہاں سے جا کر کشتی میں سوار ہوئے، اور اللہ نے صافات میں جو نقشہ کھینچا ہے
اذ ابق الی الفلک المشحون، اور وہ ایک بھری ہوئی کشتی میں بھاگ گئے، یعنی جس طرح غلام آقا سے بھاگتا ہے، اللہ نے بالکل یہی نقشہ کھینچا ہے کہ وہ بھی اللہ کے حکم اجازت سے پہلے روانہ ہو کر وہ بھاگ گئے۔ تو وہاں کشتی بھنور میں آ گئی، غرق ہونے لگی، تو انہوں نے قرآن اندازی کی کہ کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ قرآن اندازی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا اور وہ سمندر میں ڈال دیے گئے۔ یہ نقشہ بھی اللہ نے سورۃ صافات ہی میں کھینچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، کہ بس قرآن اندازی ہوئی اور وہ مغلوب ہو گئے۔ اس قرآن اندازی میں ان کا نام نکل آیا، تو نام نکلنے کے بعد ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا، اور جب سمندر میں ڈال دیا تو اللہ کے حکم سے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، انہیں افسوس ہونے لگا کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا ہوں، اور وہاں پریشان ہوئے، اللہ سے استغفار کیا۔ پھر استغفار جب اللہ سے کیا تو اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، بس انہوں نے اندھیروں میں پکارا، مچھلی کے اندر کا اندھیرا، سمندر کے اندر وہ مچھلی تھی اس کا اندھیرا، اللہ کو پکارا۔ اللہ تو ہر ایک کی سنتا ہے، وہ تو مالک الملک ہے، اس کے لیے کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اور کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کار ہوں، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے۔ دیکھیے نجات کی بات نہیں کی اپنے آپ کو، پھر یہ انبیاء کا مقام رضا ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، اپنی حالت بیان کرنے کے بعد اپنے قصور کا اقرار کیا۔ یہی ہر نبی کی، جو ہم پہلے پڑھ چکے، ہر نبی کا طریقہ یہی رہا ہے، اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد انہوں نے اپنے قصور کا اقرار کیا ہے، اور اللہ کے فیصلوں کے اوپر اپنے آپ کو ڈال دیا کہ یہ جو اللہ چاہے بس پھر ہمیں تو وہ قبول ہے۔ اور اللہ نے ان کی دعا سنی، اور سورۃ صافات میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتا، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ پہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا، اور فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، انہیں غم سے نجات دی۔ غم سے نجات ایک تو یہ کہ مچھلی کے پیٹ میں قید تھے، مچھلی نے ان کو چٹیل میدان میں ڈال دیا، بہت کمزور تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں ایک بیل اگی اور اس بیل کا سایہ ان کو نصیب ہوا، اور پھر ان کو طاقت آئی۔ اور دوسری بات، انہیں غم تھا اپنی قوم کا ایمان نہ لانے پر، وہ اس دکھ کی وجہ سے وہاں سے چلے تھے، اللہ نے ان کی قوم کو بھی توفیق دے دی ایمان لانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غموں سے نجات دی۔ اور پھر اللہ نے قانون بیان کیا، فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ تو صحابہ کو تسلی دی اس واقعے سے۔ دیکھیے قرآن مجید میں کہیں کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ صحابہ کرام کو تسلی یہ واقعہ سنا کر اس بات سے ہوئی کہ ٹھیک ہے، تمہارے حالات بھی بڑے خراب ہیں، تمہیں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ مشرکین مکہ
کیا ان کا بنے گا، اور یہ ہم کہاں جائیں گے، ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تم اللہ کو پکارو، اللہ تمہارے مسئلوں کو حل کرے گا، تمہیں نجات دے گا۔ اللہ مومنوں کو ایسے ہی نجات دیا کرتا ہے۔ جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم مسلمان ہوئی، ایسے ہی مشرکین مکہ کی اکثریت ایمان لے آئی۔ جنگ بدر میں شکست ہوئی، سردار مارے گئے، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، اور آخر ایک وقت آیا کہ صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان جو عرصہ ہے، اس میں لوگ جوق در جوق ایمان لے آئے۔ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار وہ ایمان لے آئے، ابو جہل کا بیٹا ایمان لے آیا۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ایمان لانے کی۔ اور دوسری بات، وہ جو غم تھا یونس علیہ السلام کا، قوم ایمان لے آئی، ایسے ہی یہ لوگ بھی ایمان لے آئے۔ اور دوسری بات، جیسے یونس علیہ السلام کو نجات دی اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے، ایسے مسلمانوں کو بھی مکے کی مشرکین کے ظلم سے نجات دے کر مدینے پہنچا دیا۔ مدینے میں بہرحال خوف تو ایک عرصے تک رہا، جنگ خندق تک، اس کے بعد یہ خوف بھی ختم ہو گیا، اور پھر اہل ایمان کو حکومت ملی، ایسی حکومت ملی جو مدتوں چلتی بھی رہی، اور ایمان والے جو ہیں اس پر خوش بھی ہوئے۔ تو یہ خوشخبری بھی ہے کہ جب بھی ہم پڑھیں، اس واقعے کو سنیں یا پڑھیں، تو ہمیں اللہ پر ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، جب اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو پکارنے والے ہیں، تو ہمارے حالات کو ضرور بدلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسی یہ دعا کرے جو یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس دعا کرنے کے بعد اللہ کے حضور اپنی حاجت پیش کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ترمذی کی 3505 نمبر حدیث ہے۔ تو آدمی جب بھی کوئی مشکل ہو، یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت